السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. ویورز، کل پنجاب اسمبلی میں جو ایک متنازع فیصلہ ہوا وزیر اعلیٰ کے جو انتخابات تھے، اس میں جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب نے وہاں دی، اس کل آنے والے فیصلے کی وجہ سے کل رات سے ہی پورے ملک میں جگہ جگہ مظاہروں کی وجہ سے کافی جگہ ٹریفک جام تھا. اور اسی طرح تحریک انصاف کے کارکنان نے کئی جگہوں پر روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کی. اسی طرح جب رولنگ وہاں سے رولنگ کا سلسلہ ختم ہوا اور جب ایم پی ایز اپنی گاڑیوں میں اپنی بسز میں سوار ہو کر وہاں سپریم کورٹ پہنچے اور وہاں انہوں نے رولنگ کے خلاف جو ڈپٹی اسپیکر نے دی اس کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دائر کی. انہوں نے جو اپلیکیشن دائر کی اس کی سماعت صبح 10 بجے مقرر ہوئی اور آج صبح 10 بجے چیف جسٹس صاحب تقریباً 11 بجے جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو اس بینچ میں جب عدالت نے اپنا کام شروع کیا تو اس بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اسی طرح ظہیر الحسن صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب موجود تھے. کارروائی شروع ہوتے ہی چیف جسٹس صاحب نے جب کارروائی شروع کی تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے یہ دلائل پیش کیے کہ رولنگ کا جو سلسلہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ متنازع ہے، وہ غیر قانونی ہے، خلاف آئین ہے. اس کا موقف انہوں نے یوں پیش کیا کہ رولنگ جو ووٹس انہوں نے مسترد کیے ہیں اس کی وہ صرف پارلیمانی لیڈر کی ہی ایما پر مسترد کیے جا سکتے ہیں. پارلیمانی لیڈر جو بولے گا، جس کینڈیڈیٹ کو بولے گا اسی کو ووٹ دینے کا تمام ایم پی ایز اس پارٹی کے جو ہیں وہ حقدار ہیں. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر جو پارٹی سربراہ ہے وہ اس کے خلاف اپلیکیشن دائر کرے گا سپریم کورٹ میں یا عدالت میں، تو اس کو پھر ڈی سیٹ یا ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. نہ ہی تمام ارکان کو پرسنلی پارلیمانی اجلاس بلا کر ان کو نوٹس جو ہیں وہ منٹس مینشن کروائے گئے اور نہ ہی ان کو پرسنلی اس کو بتایا گیا کہ سب نے ایک لیٹر ایڈ کے ذریعے کہ سب نے جو ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو منتخب کرنا ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مزاری صاحب نے جو رولنگ دی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو گزشتہ جو فیصلہ تھا اس کے خلاف دی ہے. تو اس فیصلے میں تو ہم نے ایسا کچھ نہیں لکھا جس پر انہوں نے گزشتہ فیصلے پر جو مزاری صاحب نے اس کو مد نظر رکھ کے یہ رولنگ دی ہے. اس معاملے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم مزاری صاحب کو بلا لیں، دوست محمد مزاری صاحب کو، تاکہ وہ ہمیں جو انہوں نے رولنگ دی ہے اس انتخابات کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، کیوں نہ ہم ان کو بلا کر ہم ان سے پوچھ لیں، کیا پتہ کہ وہ کچھ اچھے طریقے سے ہمیں ڈیفائن کر سکیں کہ انہوں نے کس چیز کو دیکھ کر یہ رولنگ دی. اس کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر جو سماعت کے موقع پر انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ایسا اکثر کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا ہے کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. ان تمام اس کے علاوہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ دیگر لوگوں کو، جس میں دوست محمد مزاری، اسی طرح اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، وزیر قانون پنجاب، اسی طرح دیگر جو قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو وہاں 2 بجے پہنچنے کا کہا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے ساتھ تمام ڈاکومنٹیشن جو کہ ووٹس کاسٹ ہوئے وزیر اعلیٰ کے حوالے کی ووٹنگ میں، وہ تمام جو ان کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ تمام لے کر پہنچیں. لیکن دوست محمد مزاری صاحب خود نہ پہنچے، انہوں نے اپنے وکیل کو بھیجا. تو وکیل صاحب نے جب کارروائی شروع ہوئی عدالت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی چونکہ 2 گھنٹے ہی پہلے مجھے ہائر کیا گیا ہے، میں 2 گھنٹے پہلے آیا ہوں، تو میں اس کی تیاری میں مجھے نہیں ہے. تو آپ مہربانی فرما کر ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اس کی بھرپور تیاری کر کے پھر عدالت کو اپنے موقف سے ہم آگاہ کریں گے. یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عدالت نے جب یہ موقف وکیل نے مزاری صاحب کے وکیل نے یہ موقف دیا تو عدالت نے یہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے
لیکن اس میں ایک چیز عدالت نے جو ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو انہوں نے ایک لمیٹڈ وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے رکھا ہے. انہوں نے اس کو عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر یا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر پیر تک انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بڑے صوبے کو بغیر کسی وزیر اعلیٰ کے یا بغیر کسی ذمہ دار کے ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی صوبے کو چلانے والا ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فی الحال جو ہے عبوری طور پر انہیں رکھا گیا ہے. لیکن اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پیر کو جب یہ سماعت ہو تو اگر پیر کو ہی فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اب جو آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب سے ملنے، پارٹی صدر سے ملنے کے لیے، اور اس طرح دیگر معاملات سننے میں آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس بات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے کہ جتنی جلدی ان معاملات کا یا اس کا فیصلہ ہو جائے وہ صوبہ پنجاب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے. کیونکہ چیف جسٹس کے اپنے یہی ریمارکس ہیں کہ اس ملک کی جو معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تمام پی ایم ایل این کے جو ممبران ہیں اس میں سے اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پر یہ بیانات جاری کیے ہیں، یہ بیانات دیگر چینلز پر انہوں نے دیے ہیں، میڈیا چینلز پر، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیف جسٹس اور عطا محمد بندیال صاحب، عمر عطا بندیال صاحب اور یہ جو دیگر 2 جج صاحبان ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اس بینچ پر تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام عدالتوں کے ججز اس میں شامل ہونا چاہیے، ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے. یقیناً وہ اس بینچ کو شاید انہوں نے تحفظات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا جو کارروائی پیر کو ہونی ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے میں پیر کو کیا طے کرتی ہے. یقیناً جتنا جلد اس کیس کا فیصلہ ہوگا اتنی جلدی ہی پنجاب میں ایک بہترین انتخاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور پنجاب جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ورنہ اب جو پنجاب میں مزید کشیدہ صورتحال شروع ہو گئی ہے کہ احتجاج اور مظاہروں کی، یہ یقیناً اس کا متحمل صوبہ پنجاب نہیں ہو سکتا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی، میرا کہنا، میرا سننا، میرا بولنا اگر آپ کو سمجھ آیا تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو ملک میں پیدا ہونے والی مختلف خبروں اور صورتحال سے آگاہ کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.